علی بھائی مفتی اسحاق صاحب بیان کرتے ہیں کہ امام زابی نے بھی لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر کو قتل کی دھمکی دے کر یزید کی بیعت کروائی گئی. آپ کا اس کے بارے میں کیا موقف ہے؟ نہیں، میں اس بات کو صحیح نہیں سمجھتا کہ عبداللہ بن عمر نے ڈر کے بیعت کی ہے. ان کو اجتہادی غلطی لگی ہے، کیونکہ یہ ڈر کے بیعت کی ہوتی ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے، جب واقعہ ہرہ کے بعد یزید کی لوگ بیعت توڑ رہے تھے، ان میں سرغنہ بڑے صحابی تھے عبداللہ ابن مطیع. تو مسلم کے الفاظ ہیں، بخاری میں بھی ہے کہ عبداللہ بن عمر ان کے پاس جاتے ہیں کہ تم لوگ بیعت نہ توڑو. جب ایک دفعہ بیعت کی ہوئی ہے، جو بغیر خلیفہ کے بغیر امام کے مرا وہ جاہلیت کی موت مرا، اور یہ عہد شکنی ہے. تو میں اکثر کہتا ہوں کہ وہ کوئی بریلوی دیوبندی تو نہیں تھے جو بیعت توڑ رہے تھے، وہ بھی تو صحابہ تابعین تھے، ان کی بھی ایک رائے ہے. عبداللہ ابن مطیع تو صحابی تھے، اور یہ وہ صحابی ہیں جنہیں گٹھی نبی علیہ السلام نے دی ہے. یہ بچپن میں جب پیدا ہوئے تو حضور نے اپنے مبارک منہ میں کھجور چبا کے ان کے منہ میں ڈالی تھی، اور وہی کہتے تھے کہ حسین بن علی کو انہوں نے قتل کر دیا، اب کون سی ہماری بیعت رہ گئی ہے. تو ان کو اجتہادی غلطی لگی. وہ محمد بن حنفیہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ جی وہ تاریخ ابن کثیر البدایہ والنہایہ اس سے بھی آدھی روایت پیش کرتے ہیں کہ محمد بن حنفیہ نے کہا کہ میں نے تو یزید کو جو ہے وہ صوم و صلات کا پابند پایا ہے اور سنت کا عامل پایا ہے، اس یزید کو جس کے اباء و اجداد نے سنت چھوڑی ہوئی تھی، توڑی ہوئی تھی، بدعت جاری کی تھی. تو عبداللہ ابن مطیع کہتے ہیں کہ وہ تو شرابی ہے، قریب آسمان سے پتھر برس پڑے. اور یہ کٹھی روایت ہے، یہ آدھی پیش کرتے ہیں. کہتے ہیں نہیں، حضرت علی کے بیٹے نے گواہی دے دی ہے، محمد بن حنفیہ نے. حنفیہ نامی عورت سے ایک بیٹا تھا، اور وہ تو تابعی ہے، اور عبداللہ ابن مطیع صحابی ہیں. تو پھر پوری روایت مانو نا. عبداللہ ابن مطیع کہہ رہے ہیں کہ وہ شرابی ہے، اور تابعی کہہ رہا ہے کہ بڑا نیک ہے، تم منو پھر دی. نہیں، پھر صحابی کی بات مانی جائے گی. عبداللہ ابن مطیع نے کہا کہ حضرت جتنا عرصہ آپ وہاں رہے نا، اتنے عرصہ وہ سر ڈھانپ کے نماز پڑھتا رہا، پہلے ننگے سری نماز پڑھتا سی تو انہوں تکانے واسطے وہ ذرا مومن بڑے آیا سی. ہوتا ہے نا، لوگ یہاں پہ ایکٹنگ کر لیتے ہیں نا. ہمارے کئی علماء بھی حکمرانوں کو مل کے آتے ہیں، تعریفوں کے پل باندھتے ہیں. ماشاءاللہ جی وہ تہجد گزار نے. آج میں صبح ایک ویلاگ سن رہا تھا جی، وہ ابھی جو ہمارے نئے ڈی جی آئی ایس آئی بنے ہیں وہ تہجد گزار ہیں. یار اللہ کے لیے پڑھ رہا ہے، اور اس سے بھی میں کہوں گا یار اگر تو پڑھتا بھی ہے تو لوگوں کو کیوں بتاتے ہو یار. تم لوگ جس طرح لوگ نا کیمرے لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کسی کے بارے میں، ہمیں کسی کی تہجد نماز، میں کہتا ہوں جی کوئی کتنا بھی گیا گزرا ہے، ہم نے یہ دیکھنا ہے عوام کے لیے کون بہتر ہے، ملک کے لیے کون بہتر ہے. وہ نہیں اس کی داڑھی لمبی ہو. آپ کسی داڑھی لمبی ہو، پگڑی خوبصورت پہنی ہو، ناڑی ہو، اور ڈرائیور نہ ہو، وہ اس کے ساتھ اپنی فیملی کو سوار کریں گے گاڑی میں؟ آپ کہیں گے سوٹا لانے نہ لاؤ، لیکن ڈرائیور پکا ہوئے ادھر بٹھا لاں گا. ظاہر جو اس وقت چیز چاہیے اس کے لیے نا، یہ تو نہیں ہے نا. عقل میں کوئی بات کیا کریں. تو یہ عبداللہ بن عمر والی بات بالکل جھوٹ ہے. دوسرا، عبداللہ بن عمر نے یعنی اپنی مرضی سے کی تھی بیعت، وہ قائل ہو گئے تھے. ورنہ حضرت علی کی بیعت کیوں نہیں کی ہے؟ تو مولانا صاحب خود مانتے ہیں کہ حضرت علی کی بھی بیعت نہیں کی. عبداللہ بن عمر اس وقت غیر جانبدار ہو گئے تھے، جسے انگلش میں نیوٹرل کہا جاتا ہے. لیکن صحیح بخاری میں آتا ہے کہ حجاج بن یوسف نے ان کے پاؤں میں نیزہ مروا دیا تھا، اور وہ عیادت کرنے کے لیے آیا کہ جی مجھے پتہ چل جائے نا آپ کو کس نے زخم دیا ہے جس سے آپ شہید ہوئے. انہوں نے کہا مجھے اس نے قتل کیا ہے، مجھے اس نے زخم دیا ہے جس نے حالت احرام میں اس طرح کے جنگی آلات لانے کی اجازت دی ہے. یعنی تم ڈائریکٹ نہیں کہا. تو بنو امیہ نے ان کو قتل کروایا، کیونکہ عبداللہ بن عمر چونکہ ان کے والد کی وجہ سے مسلمان کو فتوحات ہوئی تھی. بنو امیہ کے جتنے حکمران تھے نا، تو عبداللہ بن عمر کا بڑا ادب کرتے تھے. عبد الملک بن مروان نے خط لکھا، بخاری مسلم میں آتی ہے تفسیر، کہ حج کے ہر معاملے میں آپ نے عبداللہ بن عمر سے مشورہ کر کے چلنا ہے. گورنر تھا حجاج بن یوسف مکہ مدینے کا، لیکن وہاں کا گورنر اس وقت یہ ہوتا تھا کہ گورنر ہی خود خطیب اور امام مسجد بھی ہوتا تھا. یہ اس کے لیے آنر ہوتی تھی. امیر حج بھی وہ ہوتا تھا. پوری دنیا سے لوگ آ رہے ہیں، اب پوری دنیا سے لوگ آئیں اور امیر حج عبداللہ بن عمر، تو حجاج بن یوسف نے واٹی بڑا سی ہوتے. پھر آپ دیکھ لیں مجموع الزوائد میں آتا ہے، ہم نے اپنے ریسرچ پیپر میں بھی ڈالا ہوا ہے، المستدرک للحاکم میں بھی موجود ہے. حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں مجھے پوری زندگی کسی نیک عمل کے چھوٹنے پر کوئی غم نہیں ہے کہ میں نے کوئی نیک عمل چھوڑا ہو، سوائے ایک بات کے کہ میں نے حضرت علی کے ساتھ مل کر جو باغی گروہ ہے اس کے خلاف قتال نہیں کیا.
یہ اپنی آخری عمر میں وہ کہتے تھے. اسی پہ میں بولتا ہوں عبداللہ بن عمر کو آخری وقت میں جو بات سمجھ آئی حضرت علی کے ساتھیوں کو حضرت علی کی زندگی میں سمجھ آ گئی. اس وقت اگر یہ چند ایک لوگ جو نیوٹرل ہو گئے تھے، سعد ابن ابی وقاص، حضرت عبداللہ ابن عمر، نیوٹرل ہونے کی بجائے حضرت علی کے ہاتھ مضبوط کرتے اور اس وقت بنو امیہ کے فتنے کو دفنا دیا جاتا تو امت کو یہ دن نہ دیکھنے پڑتے.